بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آج یکم محرم الحرام اور سچ ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ میں آپ کی میزبان ناہیدہ راجپوت۔ ناظرین، ہم آج سے لے کر 10 محرم تک ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کریں گے، اور اس عظیم ہستی کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جو کہ نائبۃ الحسین علیہ السلام ہیں۔ ہم اس ہستی کا ذکر کیوں نہ کریں جو شریکۃ الحسین علیہ السلام ہیں۔ ہم ان 10 دنوں میں کوشش کریں گے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کے کردار، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کا کردار جو آپ نے کربلا اور بعد از کربلا آپ ایک کربلا کی شیر دل خاتون کے طور پہ اپنا کردار نبھایا، ہم اس کو ایک ادنا سی کوشش کے خراج تحسین پیش کر سکیں۔ بلا تمہید آج کا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح سچ ٹی وی کی جو ایک خاصیت ہے کہ ہمارے پاس بہترین اسکالرز کا پینل ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے اسکالرز سے بات کا آغاز کریں اور ان سے ڈسکشن کریں کہ جن کی بات کی اتھنٹیکیشن ہو۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر اس اسکالر کو بلائیں کہ جن کا ایک سوسائٹی میں ایک اعلیٰ مقام ہو۔ ہماری آج کی پہلی مہمان اسکالر جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ ان کو نہ صرف سچ ٹی وی پہ بلکہ باقی جتنے ٹی وی چینلز ہیں ان پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ پی ایچ ڈی ریسرچ بیس اسکالر ہیں محترمہ ڈاکٹر راضیہ نوید صاحبہ، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہماری دوسری مہمان اسکالر یقیناً وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ ان کو سچ ٹی وی اور باقی تمام چینلز پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ اپنی ٹاپک پہ انتہائی گرپ رکھنے والی اور انتہائی سلجھی ہوئی شخصیت محترمہ خانم رضا بطول صاحبہ، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ راضیہ، آج یکم محرم الحرام، اور جیسے ہی محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں، ہمارے روح میں اتر جاتی ہے، ایک غم۔ اور بے شک غم حسین اور یہ غم کربلا وہ تو تاحیات ہے، لیکن محرم چونکہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ سیدہ زینب کو، ہمارے الفاظ بہت کم ہیں، ہم نہیں حق ادا کر سکتے جو ان کی کاوشیں ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے فضائل و مناقب۔ میں چاہوں گی کہ آپ ایک خوبصورت سا آغاز لیں، اور جو آپ کا ایک انداز ہے اور خصوصاً سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا، تو ان کے فضائل اور ان کے مناقب۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آج کے اس پروگرام کے آغاز پر میں اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر پیش کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشائے حضرت علی علیہ السلام و سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور شریکۃ الحسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت مطہرہ کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے توشائے آخرت بنائے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو، ان کی ذات کے کمالات کو، ان کی خصوصیات کو واقعی بہت مشکل ہے کہ چند الفاظ میں سمیٹا جا سکے یا ان کے مناقب کو بیان کیا جا سکے، کیونکہ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ سیدہ کو چند اشعار کی صورت میں جو ہے وہ میں ان کی شخصیت مطہرہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایک ہدیہ محبت کہہ لیجئے، ہدیہ تبریک کہہ لیجئے، وہ پیش کرنا چاہ رہی ہوں کہ باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، اللہ اکبر، تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، اسلام کے روشن بسد اعزاز کیا ہے، عباس کے پرچم کو سرفراز کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب،
شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے۔ واہ واہ واہ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑی خوبی کہ وہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں۔ بے شک بے شک۔ ان کا دوسرا بڑا اعزاز اور ان کی دوسری بڑی خوبی کہ وہ سیدنا علی علیہ السلام فاتح خیبر اور شیر خدا ان کی دختر ہیں، اور ان کا ایک اور بڑا اعزاز کہ ان کی والدہ ماجدہ بھی کوئی عام خاتون نہیں بلکہ جنتی عورتوں کی سردار اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور بھائی بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ پائے کہ جنہوں نے دین متین کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، بے شک، جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو وہ حیات جاوداں عطا کی کہ جس کی مثال ہمیں کائنات میں کوئی اور نہیں ملتی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئیں تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے لیے کہیں باہر تشریف لے گئے تھے اور مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں تو دیکھیے کہ آپ کی والدہ انتظار کرتی ہیں اپنے والد کا کہ وہ تشریف لائیں، وہ گھٹی بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی اس بیٹی کو دیں اور نام بھی رکھیں۔ چنانچہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو گھٹی بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا نام جو ہے وہ زینب رکھتے ہیں، یعنی ایک معنی اس کا کہ باپ کی زینت، اور واقعی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو کردار کربلا میں اور بعد از کربلا ادا کیا وہ یقیناً کسی والد کے لیے کسی زینت سے کم نہیں تھا۔ بے شک، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے سیدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کی بہت اعلیٰ کوشش کی۔ راضیہ خانم، آج ہم جس عظیم شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ اور ثانی زہرا، اور مطلب کیا کیا القاب ہیں بی بی کے، تو بی بی کے فضائل اور مناقب۔ جی بہت شکریہ ناہیدہ صاحبہ، ایک تو سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کا، اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اتنا خوبصورت موضوع اور اتنے خوبصورت لمحات، اتنے بابرکت ساعت ہیں کہ جس میں آپ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رضایتاً کچھ کلمات کہہ سکوں اور خدا کی رضا خرید سکیں، کیونکہ ایام محرم الحرام وہ ایام ہیں کہ جس کو اللہ اپنے ایام کہہ رہا ہے، بے شک، اور یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں یہ محرم الحرام در حقیقت دو باب ہیں۔ پرشین کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں کہ حدیث سے عشق دو باب است، حدیث سے عشق دو باب است، یہ کی حسین رقم کرد و دیگری زینب۔ بے شک، کہ یہ جو عشق کے دو باب ہیں، ایک تو امام حسین نے رقم کیا اور ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ، اور امام علی مقام کہتے تھے میں نے تو جنگ اصغر لڑی ہے، بالکل، جنگ اکبر جو ہے جہاد اکبر وہ تو سیدہ زینب نے۔ تو ماشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا، میری بہن نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا آغاز کیا ہے، تو میں وقت کی قلت کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گی۔ آپ نے ایک لقب کہا ثانی زہرا۔ کائنات میں ہم جتنی ہستیاں آئی ہیں، رب ذوالجلال نے ہر ایک ہستی کا کوئی نہ کوئی عکس بنایا، ایسے ہی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کا بہت خوبصورت عکس جناب عباس باب الحوائش، امام حسین ابن علی کا عکس، پھر خود جناب فاطمہ الزہرا کا عکس ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بنایا۔ لیکن جب تک ہم تاریخ دیکھتے ہیں اور تاریخ، اچھا ردا، جناب زینب سلام اللہ علیہ آپ شبیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بھی اسی طرف آ رہی ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو رب ذوالجلال نے بھی ایک بہت بڑا مرتبہ دیا ہے کہ جب رسول خدا، اپنی بات کو اگر دوسری طرف لے کر جاؤں تو کہتے ہیں کہ رسول خدا سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جناب خدیجہ الکبریٰ کے احسانات کا بدلہ کیسے ادا کریں، مطلب اتنا احسان اپنی پوری مال و دولت دین اسلام پر خرچ کر دی، تو ہم کس طرح سے ان کا جو ہے وہ بدلہ اتاریں یا ان کا احسان اتاریں۔ تو یہ آیت کریمہ کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کا بدلہ ہم کیسے اتاریں؟ تو رسول خدا نے کہا ایک دور آئے گا اور اس میں ایک ایسی خاتون، ایک ایسی شہزادی، ایک ایسی آقازادی متولد ہوگی کہ جس کا نام شریکت الحسین زینب کبریٰ ہوگا، اور وہ اپنی دادی کا مثل ہی خدیجہ
وہ خدیجہ کی طرح ہوگی، اور کہا کہ اس کے جتنے احسانات دین اسلام پر ہوں گے وہ در حقیقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کا احسانات کا بدلہ ہوگا. زبردست. اور یہاں سے آگے اگر میں بات بڑھاؤں، آپ نے ایک ٹائٹل بیان کیا ثانی زہرا. ہر ایک ہستی کا کوئی نہ کوئی ثانی ہے، لیکن اگر آپ تاریخ میں دیکھ لیں ثانی زہرا تو ہے لیکن ثانی زینب کوئی بھی نہیں بنا. ثانی زینب کوئی نہیں بن سکا. خانم رضا، یہیں سے آپ کی بات کا دوبارہ ہم کنٹینیو کریں گے. ابھی ہم نے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جانے سے پہلے ناظرین، ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جن کا ایک بہت ہی خوبصورت لقب ہے کہ ثانی زہرا، اس پہ ہم بات کر رہے تھے. خانم رضا بطول جی اپنی بات کو مکمل کریں. میں یہاں پر بات کری تھی کہ اس پوائنٹ پر ہم تھے کہ ثانی زہرا جس طرح سے ہیں تو پوری کائنات میں ہم دیکھ لیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عکس ہے، لیکن جناب زینب کا کردار، ان کی گفتار، ان کے فضائل، ان کی جرت، ان کی شجاعت اتنی عظیم تھی کہ اگر میں مختصر کروں کہ دربار شام میں جب جناب زینب آئی ہیں تو ایک دفعہ یزید حیران ہو گیا، عمر سعد حیران ہو گیا کہ یہ کس کی صدا ہے، یہ کس کی آواز ہے، کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے لہجہ علی میں کوئی گفتگو کر رہا ہے. اور بہت سے صحابہ اکرام کہ جنہوں نے باقاعدہ جا کے ہجوم کو ہٹا کے دیکھا کہ کون ہے کہ علی کی طرح، علی کے لہجے میں گفتگو کرنے والا. تو اگر اسی بات پر میں یہ شعر کہوں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں بہت حقیر ہے، لیکن اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گی کہ حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب. مطلب ناطق قرآن، صامت قرآن کو اگر کربلا میں دیکھا جائے تو اس کی پوری تفسیر اگر کسی نے بیان کی ہے تو وہ زینب سلام اللہ علیہ ہے. بالکل. حفظ اماں کی دین پہ زنجیر ہے زینب، مطلب نانا کی دین کو اگر بچانے والی کوئی ہستی ہے تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے. باد حسین نانا کی سفیر ہے زینب، بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئی اور لہجے میں آج حیدر قرار بن گئی. بے شک بے شک. تو یہ ہستی کہ جن کو ہر اس میں دیکھا جائے، حالانکہ جب اگر ہم تذکرہ کریں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تو ایک عورت پر جہاد ساکت ہے، میدانی کربلا میں جا کر لڑنا ان پر واجب نہیں ہے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بنا تلوار کے سالار بھی بنی ہے، بنا تلوار کے حضرت عباس علمدار کی وہ سالار بن کر انہوں نے دکھایا کہ جس میں شجاعت بھی نظر آتی ہے، صبر بھی نظر آتا ہے، بہادری بھی نظر آتی ہے. اور یزید نے جب پوچھا کہ اے زینب تم نے تو سب کچھ ختم کروا دیا نا، مطلب کچھ بھی نہیں بچا، حقیرانہ تصور کروانا چاہ رہا تھا. تو بھرے دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ تاریخی جملہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن اور جمال کے سوائے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. یہ صبر کا پیمانہ ہے، یہ صبر کا تقاضا ہے کہ جناب زینب سب کچھ لٹا کے کہہ رہی ہیں کہ یہ رب کا حسن ہے. جی بالکل. رازیہ صاحبہ، بی بی کے صبر کی بات ہو رہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صبر بس وہ کربلا میں پہنچیں اور وہیں پہ آپ کی تربیت ہوگی اور وہیں پہ آپ کو صبر ہو گیا. نہیں، آپ نے بچپن کا آغاز کیا تھا سیدہ کا کہ اتنے خوبصورت گھرانے میں ایک آئیڈیل لوکیشن پہ آپ اپنی آنکھ کھولتی ہیں اور اس گھر میں آپ کی تربیت ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک پوری زندگی، اور پھر کربلا میں جو ہم نے دیکھا وہ تو پیک تھا آپ کے صبر کا. جی اچھا، آپ کے اس بات کو میں اس طرح سے آگے بڑھاؤں گی کہ بعض کتب کے اندر ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے. اچھا. اور یہ خواب انہوں نے انتہائی بچپن میں، یعنی تقریباً 5 سال یا 4.5 سال اس عمر میں انہوں نے دیکھا، اور اس خواب کو پھر انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان بھی فرمایا. خواب وہ اس طرح سے دیکھتی ہیں کہ ایک کھلا میدان ہے اور وہاں پر ایک درخت ہے، اور اس درخت میں اچانک ایسے ہوتا ہے کہ تیز آندھی چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور سیدہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اس درخت کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں، لیکن وہ درخت جو ہے جڑ سے اکھڑ جاتا ہے، اور پھر 2 ٹہنیاں جو ہیں وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں آتی ہیں، وہ ان کو پکڑ کر وہاں پر پناہ لینے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ جو 2 ٹہنیاں ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں. پھر ایک شاخ کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ اسی یعنی ایک کرب میں یا ایک عجیب سی حالت میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب اپنا بیان فرماتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، وہ جو درخت ہے وہ میں ہوں جو ان قریب اس دنیا سے وصال کر جائے گا.
اور پھر وہ جو 2 شاخیں آپ نے پکڑی تھیں وہ آپ کے والد ہیں اور آپ کی والدہ ہیں، وہ بھی آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے. اور پھر وہ جو آخر میں جس شاخ کے ساتھ آپ کھڑی تھیں وہ آپ کے وہ بھائی تھے جن کے وصال کا دکھ جو ہے وہ آپ کو اپنی زندگی میں اٹھانا پڑے گا. تو اس چیز کی جو ایک آپ سمجھیں کہ یعنی پیشن گوئی کہہ لیجئے یا حالات سے پہلے خبر دے دینا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی تھی. پھر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بچپن میں آپ سب سے پہلے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت کرتی ہیں، والدہ کی کرتی ہیں. 6 مہینے بعد ہی والدہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، بہت چھوٹی عمر ہے اس وقت آپ کی. سیدنا علی علیہ السلام کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے وصال فرماتے ہوئے دیکھتی ہیں. سیدنا امام حسن علیہ السلام کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے دیکھتی ہیں. پھر جس یعنی مظلومیت کے عالم میں آپ نے اپنے شہزادے بھائی سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا. تو وہ ایک صبر جو تھا یا جو مقام رضا کی جو تلاش ایک ہوتی ہے نا، وہ تو بچپن سے ہی آپ کی طبیعت کا ایک حصہ تھی. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس خاندان کے 72 جو افراد ہیں ان کو شہید کیا جاتا ہے، اور 11 محرم الحرام جب یہ قافلہ میدان کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے اور بے گور و کفن ان تمام اجسام کو وہ اس ریت پر لیٹا ہوا دیکھتا ہے، تو امام زین العابدین علیہ السلام بھی جو ہیں وہ دیکھ کر ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ اس قدر زرد ہو جاتا ہے جیسے موت کی کیفیت طاری ہو گئی ہو. لیکن سیدہ سلام اللہ علیہ اس وقت اپنے اس بیٹے کو، اس بھتیجے کو دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ بیٹا ان کے مقدر میں تو وہ شہادت لکھی تھی جو رب نے پہلے دن سے ان کے مقدر میں لکھی تھی، اور آج وہ کچھ یہاں پر ہوا ہے. لہٰذا گھبراؤ نہیں، صبر کا مقام ہے، ہمیں اس مقام پر بھی صبر کرنا ہے. یعنی جہاں پر آپ سمجھیں جن حالات میں ایک مرد بھی حوصلہ ہار جائے، ایک مرد ہمت ہار جائے، وہاں ایک عورت صبر کا وہ نمونہ بن گئی اور صبر و استقامت کا وہ پہاڑ بن گئی کہ پھر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی اپنی پھپھو سے اپنی جو ہیں وہ اپنی ایک رہنما بھی تھیں وہ اس وقت ان سے وہ وہاں صبر کی تلقین بھی پا رہے ہیں اور اپنے دل کے لیے تسکین بھی پا رہے ہیں. تو یہ جو صبر و رضا کا معاملہ ہوتا ہے نا ناہیدہ، میں سمجھتی ہوں یہ کوئی 1-2 دن میں آپ کی طبیعت کا حصہ نہیں بنتا. یہ تو جب آپ اب دیکھیں جب ایک ماں چکی پیس رہی ہو، اس کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہوں، اگر وہ اپنی پیٹھ پر مشکیزہ پانی کا لاد رہی ہے اور اس کی پیٹھ پر بھی زخم کے نشان موجود ہوں، اور وہ اپنے شوہر کے کہنے پر اپنے والد سے تقاضا کرے کہ مجھے بھی یہ کنیز آپ عطا کر دیں تاکہ وہ گھر کے کاموں میں میری مدد کرے، اور ان کے والد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں کہ اے بیٹی یہ تقاضا کرنے کی بجائے تم یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، تمہاری تھکن بھی اتر جائے گی اور رب تعالیٰ کے حضور تمہیں مقام بھی مل جائے گا، اور یہ جو کچھ محنت تم کر رہی ہو اس کا اجر و ثواب تم آخرت میں اپنے رب پر چھوڑ دو. جب والدہ کی طبیعت میں اللہ نے اتنا صبر پیدا کیا تو یقیناً اس گود میں، اس آغوش میں پلنے والی وہ معصوم کلی کی طبیعت میں تو سمجھیں کہ دودھ پینے سے ہی صبر کا جو ایک ذائقہ تھا اس حلق میں اتر رہا تھا، اس طبیعت کا حصہ بن رہا تھا. ردا، جس مقام پہ صبر کرنا مرد کی ذات کے لیے مشکل ہو گیا تھا، وہاں بی بی نے نہ صرف صبر کیا بلکہ وہ ہدیہ تشکر ادا کر کے دکھایا. ایسے ماشاءاللہ سے ایک نقطہ یہاں عرض کروں گی کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ آپ کا ابتدائی مرحلہ ہے اور آپ کی نسلوں سے چل کر آتی ہے. بالکل. اور میں یہاں پہ نقطہ عرض کروں گی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جو ایک عظمت، فضیلت اور ان کے رتبے کی جو ایک شان ہے، وہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے 7 اماموں کی زندگی دیکھی، 7 ایسی عظیم ہستیوں کی زندگی میں اپنی زندگی گزاری کہ ہر طرف سے معصومین میں گھری ہوئی ہیں. نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، علی ابن ابی طالب، ماں فاطمہ الزہرا، بھائی حسن و حسین، اور پھر ایسے 2 امام کہ جن کے لیے سالار بھی بنی اور رہبر امامت بھی بنی، جیسے جناب امام سجاد علیہ السلام اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام. اب اگر ہم کربلا میں جا کر سفر شام اور سفر کوفہ میں ان کا صبر دیکھنا چاہے تو اتنا عظیم ہے. کہا جاتا ہے کہ جب دربار کوفہ میں یہ قافلہ آ رہا تھا اور لوگ صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے، تو ایک دفعہ جناب سجاد علیہ السلام غصے میں آتے ہیں اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم معصومین میں سے ہیں، ہم ہاشمی گھرانے میں سے ہیں، آل رسول، ہم پہ صدقہ حرام ہے.
تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کو وہ خطبہ دینا اور اس صبر سے اس لمحے کو برداشت کرنا تاریخ ساز واقعہ ہے. اور اس مقام پر آ کر جب جناب سجاد علیہ السلام کے سر کے امامے کے اندر انگارے گرتے ہیں جلتے ہوئے, تو بی بی کے ہاتھ پس پشت بندھے تھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے. وہ کس طرح سے انہوں نے برداشت کیا اور وہ کس طرح سے اس لمحے سے گزری, اور ایسے بہادرانہ انداز میں اپنے ہاتھوں کو چھڑا کر بی بی آئی ہیں اور امام سجاد کی مدد کی ہے. حالانکہ اس مقام میں کہا جاتا ہے, راوی لکھتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے سر میں تو ایک انگارہ تھا, جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاؤں کے نیچے ہزاروں انگارے تھے, جس پر جناب زینب چل کر آئی ہیں اور امامت کی حفاظت کی ہے. بالکل. اور تو یہ درجہ امامت پر فائز ہونے کے باوجود جناب سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو درد, جو کرب جناب زینب سلام اللہ علیہ میری پھوپھی نے برداشت کیا وہ کسی نے نہیں کیا. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین, ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور ڈسکشن جاری ہے, اور یہ سب کہنا آسان ہے, سننا آسان ہے, لیکن یہ جب ہوا اس وقت کا احاطہ کرنا انتہائی مشکل ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد یہیں سے اپنی ڈسکشن کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, جو کہ شریکۃ الحسین بھی ہیں, جو ثانیہ زہرا بھی ہیں, جو عقیلہ بنی ہاشم بھی ہیں, جو عالمہ غیر معلمہ بھی ہیں, ہم ان کے فضائل اور مناقب پہ بات کر رہے تھے. اور راضیہ, جہاں پہ آپ کے اور بہت سے القاب ہیں, وہیں پہ آپ کو عارفہ بھی کہا جاتا ہے, آپ کو کاملہ بھی کہا جاتا ہے, آپ کو بلیغہ اور فصیحہ بھی کہا جاتا ہے. میں چاہوں گی بی بی کی جو بلاغت اور فصاحت, اور وہ جو ہمیں نظر آئی, آپ کی ایک تو پوری ہول لائف ہے نا, اس میں تو نظر آئی, آپ دروس قرآن دیتی تھیں, آپ کی فصاحت بلاغت ایک, اور ہاشمی خاندان جس کا یہ شیوا تھا, اور ان کی اگر ہم کہیں کہ ایک سپریورٹی تھی فصاحت اور بلاغت. تو لیکن جیسا کہ ابھی کوفہ اور شام کے بازاروں کا ذکر ہوا, وہاں پہ بی بی نے انتہائی فصیح اور بلیغ خطبے دیے. بالکل. آپ دیکھیے کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے اس لٹے پٹے قافلے کے ساتھ, جہاں پر سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر انور بھی جو ہے وہ ایک نیزے پہ ہے, اور جو شہید ہوئے اس میدان میں ان کے سر بھی جو ہیں وہ نیزوں پہ رکھے گئے ہیں. آپ کے خاندان کے جو افراد ہیں جو بچ گئے, خواتین یا بچے جو بچ گئے, ان کو بھی سمجھیں کہ جس طرح سے سفر کروائے گئے, اور اس کے بعد جب وہ کوفہ میں داخل ہوتی ہیں اور وہاں کے لوگ جب یہ حالت زار دیکھتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں, تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جو ہے وہ ان کے رونے سے متاثر نہیں ہوتی, بالکل, بلکہ وہ جو ایک سمجھیں وہ ڈرامہ کر رہے ہیں, وہ جو ایک چیز وہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی, اور بس ہم کسی وجہ سے جو ہے وہ نہیں کر پائے, ساتھ نہیں دے پائے. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے خطبے, اپنی تقریر کے ذریعے اس سارے کا جو راز ہے اس کو فاش کر دیتی ہیں, پردہ اٹھا دیتی ہیں, وہاں پر حجاب نہیں رہنے دیتی ہیں, بلکہ ان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے کوفہ والو, تم روتے ہو, تم روتے رہو, کیونکہ یہ جو اب تمہارا رونا ہے, تم نے پہلے یعنی کہ وعدے وعید کر کے تم نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے, سمجھے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. پہلے تم خط لکھ لکھ کر ان کو بلاتے رہے, اور جب وہ آئے تو تم بہانہ بنا کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور تم نے پیٹھ پھیر لی. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے اس خطبے کے اندر اس طرح سے ان کو ان کی اوقات اور حیثیت یاد کروا دی کہ ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ واقعی ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, جو یعنی تاریخی روایات میں ہمیں جن کا ذکر ملتا ہے. پھر آپ دیکھیں جب ابن زیاد کے دربار میں آپ حاضر ہوتی ہیں, اور دیگر خواتین بھی وہاں پر موجود ہیں, اور وہ سوال بھی کرتا ہے آپ کے حوالے سے, اور بتایا جاتا ہے کہ یہ نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو وہاں پر بھی میں سمجھتی ہوں کہ پیکرے جو عفت و عصمت ہیں, وہاں پر بھی وہ اس کے سامنے اس کو للکار کر کہتی ہیں کہ تمہارے محل کی جو عورتیں ہیں وہ تو پردے میں رہیں,
اور جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں ان کو تم اس طرح سے بے پردہ کر کے جو ہے وہ کوفہ کی گلیوں میں جو ہے وہ اب یہاں پر اس کی حیثیت بھی اس کو یاد کرواتی ہیں. اور ابن زیاد جو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر شاید یہ کوئی رحم کی بھیک ہم سے مانگیں گی, کوئی رحم کرنے کا کہیں گی, تو وہ اس کو تو نظر آتا ہے کہ یہاں پر تو اتنا زیادہ ایک وقار ایک شخصیت کے اندر, ایک متانت ایک شخصیت کے اندر موجود ہے کہ ہماری تو ان کے سامنے چل ہی نہیں سکتی ہے. پھر آپ دیکھیں جب سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو وہاں پر قتل کرنے کا وہ حکم دیتا ہے تو کس طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہے جو ہے وہ آپ کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر تم نے اس کو مارنا ہے تو پہلے مجھے مارو, اس کے بعد تم یہ جسارت کر سکتے ہو. اور وہ پہلے رضا نے یہاں پر بات بھی کی کہ یہ جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا اہل کوفہ سے مخاطب ہونا تھا, ابن زیاد کے دربار میں مخاطب ہونا تھا اس سے, یا یزید کے دربار میں اس کو اس کی حیثیت اور اوقات یاد دلانا تھی کہ تم ہو کیا, یعنی یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد وہاں پر کھڑے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ثانیہ زہرا تو وہ تھیں ہی تھیں, آج تو وہ ثانیہ حیدر کرار نظر آ رہی تھیں کہ جس لب و لہجے کے ساتھ انہوں نے وہاں پر بات کی, دور علی علیہ السلام کی ایک یاد جو ہے وہاں پر تازہ ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ شیر خدا کی شیر دل بیٹی, بالکل ایسے ہی, اس کو آپ نے ثابت کر کے بتایا. بالکل ایسے ہی ولادت کے وقت ہی, مطلب میں ایک نقطہ عرض کروں گی ابھی ذہن میں میرے آیا کہ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو جب وہ پرورش پاتا ہے, اپنی ٹین ایج پہ پہنچ جاتا ہے یا بڑا ہونے لگتا ہے, تو ہم تب اس کو کہتے ہیں بڑا حسن ہے, بڑا باکمال ہے, بڑا شجاع ہے, بڑا عقل رکھنے والا ہے. ایک بچی ابھی دنیا میں آئی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ باپ کی زینت بن کر آئی. واہ واہ واہ, بہت بڑا رتبہ ہے. بے شک جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ابھی بچی ہیں اور بیٹی ہیں, اللہ اکبر, ایک بیٹی ہو کر رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ باپ کی زینب, نام کیا رکھا زینب. اور رسول خدا منتظر رہتے تھے جب عقیلہ بنی ہاشم کے گھرانے میں کوئی آتا تھا, کسی کی بچے کی ولادت ہوتی تھی, رسول خدا کچھ ساعتوں کے لیے چپ ہو جاتے تھے. یا علی کوئی نام رکھا, جب مولا علی کہتے تھے کہ میں آپ سے سبقت نہیں لے سکتا, تو رسول خدا کہتے تھے جب آپ مجھ سے سبقت نہیں لے سکتے نام رکھنے میں, تو میں خدا سے کیسے سبقت لے سکتا ہوں. اور خدا چاہتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے, جو بچی پیدا ہوتے ہی باپ کی زینت بن کر آئے. تو رب جانتا ہے کہ وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی مالک ہے, کہ کوئی اگر جناب خدیجہ کا دین اسلام کا احسان کوئی اتار سکتا ہے تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ. اور ایک اتنی عظیم ہستی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ ان کے کردار کو آپ جتنا پڑھتے ہیں, جتنا اس کو آپ اسٹڈی کریں, میں کہتی ہوں خاتون کے لیے آپ اتنا خدا کے قریب ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اور توحید کا بہترین درس اگر کسی نے دیا ہے تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ. جناب زینب سلام اللہ علیہ ابھی چھوٹی ہیں, فضائل کی بات ہو رہی ہے نا, گود میں بیٹھی ہیں نانا کے, اور چہرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے کہتی ہیں نانا جان ایک سوال کروں. ابھی بچی ہیں, سوال کیا کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ, اے نانا جان مجھے اتنا بتائیے کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا میرے بھائی حسین سے؟ تو رسول خدا مسکرا کر کہتے ہیں کہ اے میری آقا زادی ہے, میری شہزادی, میں دونوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. جناب زینب توحید کا درس دے رہی ہیں. کہا نہیں نانا جان, جس قلب میں خدا کی محبت ہو اس میں دو لوگوں کی محبت سما نہیں سکتی. نہ میں آپ سے زیادہ محبت کرتی ہوں, نہ میں اپنے بھائی حسین سے, میں رب سے زیادہ محبت کرتی. یہ بچی ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تلوار کے اندر, ایک نیام کے اندر دو تلواریں نہیں ہو سکتی. سیدہ بتا رہی ہیں کہ ایک قلب مومن جو رب تمہیں دے رہا ہے اس میں محبت فقط خدا کی ہونی. بے شک بے شک. سیدہ راضیہ, ہمارا جو پروگرام کا ٹائٹل ہے شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ, اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے فضائل و مناقب. اب اس ٹائٹل اور آج کے پروگرام کے ٹائٹل اس حساب سے آپ جو اس وقت آپ کو ینگسٹرز آپ کو سن رہی ہیں, خصوصاً جو خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کو سن رہی ہیں, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ ناہیدہ, اگر ہم میدان کربلا سے پہلے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو دیکھیں نا, تو وہ ہمیں ایک ہیں ڈاکٹر عائشہ شاتی ان کا نام ہے, وہ بھی اس حوالے سے لکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہمیں اس طرح کا کردار نظر نہیں آتا کہ جس میں بہت زیادہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہیں اظہار خیال کر رہی ہیں, کہیں خطابات کر رہی ہیں یا لوگوں سے مخاطب ہو رہی ہیں, یہ کردار ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن جب
وقت پڑتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے، تو پھر وہی بی بی کہ جس کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر آپ نے جانا ہوتا تو آپ رات کا انتخاب کیا کرتی تھی. آپ کے ایک طرف امام حسین علیہ السلام، ایک طرف امام حسن علیہ السلام، اور سامنے سیدنا علی علیہ السلام جو ہے وہ ہوا کرتے تھے. اور وہ بھی جب قریب جاتی تو چراغ پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا تھا کہ کہیں کسی کو آپ کے قد و قامت کا اندازہ نہ ہو سکے. یعنی ایک طرف ہم اپنے آپ سلام اللہ علیہ کے پردے کی یہ حالت ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب دین کو ضرورت پڑتی ہے، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو جہاں پر ایک طرف سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی دے کر دین کو، اپنا خون دے کر اس کو زندگی عطا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پھر اس چیز کی فکر کیے بغیر کہ میری آواز کسی نے کبھی سنی یا نہ سنی، لیکن آج وہ وقت ہے کہ مجھے دین کا جو ہے علم جو ہے وہ بلند کرنا ہے. یہاں پر صرف ایک جملے میں کہوں گی کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اگر اس پوری اس کو کہا جائے ایک کتاب قربانی اگر کہا جائے تو اس قربانی کا اگر ایک باب تھے تو یقیناً سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس قربانی کا دوسرا باب تھی، جس کے بغیر یہ کتاب مکمل نہیں ہو سکتی. رضا، ہمارے ناظرین کو خصوصاً خواتین جو آپ کو سن رہی ہیں، تو شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی جلدی سے؟ میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ مانا کی وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، مانا کی وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. بے شک. اگر جناب زینب نہیں ہے تو مولا حسین کی قربانی، وہ 13 ضربوں سے امام حسین علیہ السلام کا کربلا کی تپتی ریت پر شہید ہونا، وہ سب فراموش ہو جاتا اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی. اور یاد رکھیں، کائنات میں اگر پوری ہستیوں نے رشتوں کا عکس دکھایا ہے تو یہ واحد ہستی جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے غیرت کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، محبت کا رشتہ، ولا کا رشتہ اس طرح سے عیاں کیا ہے کربلا میں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دونوں مہمانوں کا میں اپنی جانب سے اور سچ ٹی وی کی جانب سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور ناظرین، شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ ہماری محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن آج کے پروگرام میں، آج کی نشست میں آپ اجازت دیں. کل اسی وقت دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ.